انسلٹ جو ہے وہ تیرا عمل ہے جو تیرے پاس تاثیر لا رہا ہے. دوسرے کے عمل سے انسلٹ ہونے لگ جائے تو کوئی میں کہتا ولی نہ رہ جائے, کوئی نبی نہ رہ جائے. کمال کرتے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا جس کو ہم انسلٹ کر رہے ہیں بعض اوقات وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا خیال کا رستہ نہیں ملتا. وہ خیال کی ایفیشنسی نہیں ہے, خیال کمزور ہے. تو دوسروں سے جو توقعات وابستہ ہوتی ہیں وہ ان کے حدود الگ ہیں. تو ان کو اگر نارمل ایکشن کا اجازت دے دی جائے تو انسلٹ نہیں ہوتی. پھر الجھن جتنی بھی ہوتی ہے نا, یا تو میرا خیال مجھ پر اشکار نہیں ہو رہا, یہ الجھن ہے, یا پھر میری توقعات پوری نہیں ہوئی جو میں نے دوسروں سے منسوب کی ہیں. تو میرے توقع کرنے کی غلطی اگر آشکار ہو گئی ہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ ہم غلط توقع لگا کے بیٹھے. انسان ہے, فطرت ہے, تو انسان الجھ نہیں سکتا اگر ذرا سوچ میں آ جاتی. کوئی چیز دنیا کے اندر جو ہے نا پریڈکٹیبل نہیں ہے. ہر چیز اینی تھنگ کین ہیپن کے ساتھ. اور ایک اور فکر آپ غور سے سن لیں کہ اس دنیا میں جسے ایک جو رسل ہے, آپ جانتے ہو اس کو, بیچارہ فوت ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ دیر آر نیدر پنشمنٹس نار ریوارڈز ان نیچر, دیر آر اونلی کانسیکوینسز. تو جب ہم کانسیکوینس میں آتا ہے, نتیجہ آتا ہے ہمارے پاس, تو ہم اس وقت ریوارڈ کے انتظار کرتے ہیں. نتیجہ بمباسٹک آ جاتا ہے, پنشمنٹ کے قریب, تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے کیا چاہا تھا اور ہم نے کیا سوچا تھا. اپنی سوچ کو ہم کبھی بھی الزام نہیں دیں گے کہ تو نے غلط ہی سوچا تھا, تو نے غلط ہی چاہا تھا. عام انسانوں کی الجھنیں یہ ہوتی ہیں. باقی حالات کی الجھن ہوتی ہے. اور تو اس کا نام ہی ہے زندگی, اتار چڑھاؤ کا نام ہی ہے. تو انسان کو گھبرانا ایک مقام پر چاہیے کہ جب اس کے وجود میں کوئی خراش آ جائے, یہ گھبرانے والا مقام ہے. خراش, وجود بڑا مقدس چیز ہے, خراش نہیں آنا چاہیے. دوسروں کے حوالے سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے نا تو وہ تو دوسروں کا عمل ہے. کسی اور انسان کے عمل سے اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ بھلوڑی ہو چاہے وہ چھوڑ ہی جائے. یہ بات اس کا عمل ہے, آپ کا عمل نہیں ہے. اس لیے وفا والے جو ہے نا کبھی بے وفائی سے بھی نہیں گھبراتے کہ دوسرا کر گیا تو کر گیا. آپ سمجھ رہے بات, اس لیے گھبرانا نہیں ہے. تو بعض اوقات دو چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں فیصلہ نہیں ہو سکتا, پھر یہ گھبراہٹ ہوتی ہے. جو خیال پہلے ہے وہ کر گزرو. عام حالات میں تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ یہ آرمی میں سکھاتے ہیں یہ لوگ کہ اگر میجر نے کیپٹن کو ذرا سخت سست کہہ دیا نا تو وہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں. بعض اوقات تو اس کو سکھایا جاتا ہے کہ تو کوئی لیفٹیننٹ لاؤ, اس کو ڈھونڈ, تو اس کو یہ بات کہہ رہے جو اس نے کہی ہے. اس میں اداس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. جو کچھ اس نے کہا تو اس کو آگے چلا دے تو ایزی جائے گا. اس لیے جو ہم اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتے ہیں, جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا ہمیں وہ نہیں سمجھتا جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, تو پھر دقت پیدا جاتی ہے. دوسرا ہمیں کبھی نہیں وہ سمجھے گا جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. آپ کو بات ہے کہ انسان اپنی نگاہ میں جو کچھ ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں ویسا نہیں ہو سکتا, ویسا نہیں ہو سکتا. بننے کی خواہش ہوتی ہے اس کی. مثلا کوئی بچہ ہے وہ اپنے آپ کو جیسے بڑا میچور سمجھتا ہو, تو مجھے تو کیا گیا کہے تو وہ بیچارہ ناراض ہو جائے گا, کیونکہ اس کو تو ماں باپ نے آپ کا کیسے بلایا ہوا ہے. وہ بیٹے ادھر آ کے تو یہ کرنے کا ہے, کوئی لفظ ہی کرے, تو کہاں سے آیا, گھبرا گیا. کچھ ایسی سوسائٹی ہے, سماج ہے, ابا کدھر جاتا ہے تو وہاں تو ہوتا ہے. اس لیے یہ جو ہے نا یہ سارے انسانی رشتے ہیں اور یہ توقعات کی کہانی ہے, گھبرانے والی کوئی بات نہیں. یہ اسی طرح ہے پریشانی, جس طرح کی کبھی آندھی آ جاتی ہے, مٹی آ گئی نا بس وہ آ گئی, کبھی بارش ہو جائے گی سب ٹھیک ہو جائے.
اگر فیصلہ کر لے انسان کہ جہاں سے پریشانی آتی ہے وہاں سے منقطع ہو جائے تو پھر نہ پریشانی آئے نا. تو جب منقطع نہیں ہونا پریشان کو ہونا. اس لیے وہ کچھ چیزیں برداشت یہ تحمل سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خود ہی مطلب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ورنہ تحمل آئے نا انسان کی زندگی میں. پریشانی جو آئی ہے یہ تو صاحب کے ظرف کے اندر کوئی تھوڑی سی وسعت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. وہاں انسان اداس ہو جائے تو پھر وہ ظرف سے ٹوٹ جائے گا. آ رہا ہے ذرا موقع آ رہا ہے جہاں سے سوچے. کبھی کبھی ایک آدمی کو بجا کے دو انسانوں کو ڈیل کرنا پڑ جائے نا بڑا گھبرا جاتا ہے اور دونوں مختلف سمتوں میں کھینچے. کبھی کبھی ایسا ہوتا واقعہ. تو وہ بڑا لطفدار کھیل ہوتا ہے ربڑ صاحب کا. اس وقت اگر انسان درمیان سے خاموشی ہو جائے نا تو ضرب پڑ جائے کبھی. اس لیے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چلنا چاہیے. کوئی ایکشن جو ہے نا ایکشن سخت نہیں کرنا کوئی بھی بس. ہیومن ریلیشنز جو ہے نا یہ اتنے نازک ہیں جتنے خیال کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے. اس لیے یہ بڑا غور کرنا چاہیے. انسان اپنے آپ کو بعض اوقات بڑا پریشان رکھتا ہے. پریشان نہیں ہونا. ایک عمل اگر کوئی سا ایک عمل انسان کامیابی تک پہنچا دے تو انسان کامیاب ہوگا. ہم شروع سے اٹھاتے ہیں بہت سارے اعمال وہ پھر درمیان میں چھوڑنے پڑتے ہیں نا تب جا کے وہ ایک کامیاب ہوتا ہے. جس طرح آپ کبھی لکھتے بھی ہیں نا تو کبھی بولتے بھی ہیں. اب لکھنا اور بولنا برابر رہے گا تو کامیابی کمزور رہے گی. ایک چیز جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر جائے بس. باقی سارے جو ہے نا اس کے لیے اضافی چیزیں ہو جائیں گی اس کو فیڈ کرنے کے لیے. وہ کاج مکمل ہو جائے گی. تو انسان جو کامیاب ہوتے ہیں نا وہ صرف ایک شعبے کا نام ہے. ایک شعبے کو پرفیکٹ بناتا ہے جتنا پاسبل اتنا بناتا ہے. یہ ساری دنیا میں بڑا کچھ بیان ہو گیا. اس کا نام رکھا گیا غالباً لائف آف بیلنسڈ سکسیس. یہی نام ہے نا. آپ تو پڑھتے رہتے ہیں کتابیں کوئی فلسفہ ہے یاد. اس کا نام ہے بیلنس سکسیس کہ زندگی میں باقی جو افکار ہیں یا خواہشات ہیں ان میں بیلنس پیدا کر لو. ایک میں ایکسیس وہ کامیاب باقی نام.